قدیم زمانے میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو ظاہری طور پر خوشحال مگر باطنی طور پر گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے شہر مٹی کے گھروں، وسیع میدانوں اور خشک زمینوں پر مشتمل تھے، مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور انہی کے سامنے جھکتے، انہی سے مانگتے اور انہی پر بھروسہ کرتے تھے۔ یہ قوم دنیا کی محبت میں اس قدر کھو چکی تھی کہ انہیں نہ اپنے انجام کا خوف تھا اور نہ ہی اپنے رب کی پہچان۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک عظیم نبی کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت شفقت اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت خالص تھی، آپ کا انداز نرم تھا اور آپ کے الفاظ میں درد اور سچائی تھی، مگر قوم نے اس دعوت کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سرداروں نے تکبر سے کہا، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہ لوگ ہیں جو کمزور اور معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف انکار بلکہ غرور اور تحقیر کا اظہار تھے۔ قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے، آپ پر ہنستے اور سچائی کو جھٹلا دیتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آپ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، کبھی علانیہ، کبھی پوشیدہ طور پر، کبھی نرم انداز میں، کبھی سخت تنبیہ کے ساتھ، مگر قوم کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک دعوت دی، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی تھی، مگر قوم نے اسے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکنے لگے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑے اپنے سروں پر لپیٹ لیتے تاکہ حق کی آواز ان تک نہ پہنچ سکے۔ جب مسلسل انکار، تمسخر اور ضد اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف بدکار اور ناشکرے لوگ ہی پیدا کریں گے۔ یہ دعا اس وقت کی گئی جب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا اور ہدایت کے تمام مواقع ختم ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا۔ ایک خشک زمین پر کشتی بنانا بظاہر عجیب لگتا تھا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے بلا تردد اس حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام لکڑیاں جمع کرتے، انہیں جوڑتے اور کشتی کی تعمیر میں مصروف ہو جاتے۔ جب قوم کے لوگ آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو ہنستے اور کہتے، اے نوح، تم نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام نہایت سکون سے جواب دیتے، اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ یہ الفاظ ایک آنے والے انجام کی طرف اشارہ تھے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ پہنچا۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور پھر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی لمحے ایک زبردست موج آئی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ پانی بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیرتی رہی اور ایمان والے محفوظ رہے، جبکہ نافرمانوں کو ان کے اعمال کا انجام مل گیا۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگا اور کشتی ایک بلند مقام پر ٹھہر گئی۔ یوں ایک عہد کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی ابتدا ہوئی۔
اس واقعے میں ہر انسان کے لیے گہری نصیحت ہے۔ اللہ کی نافرمانی آخرکار ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ حق کو ٹھکرانے والا چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بچ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر حال میں بچا لیتا ہے۔ صبر و استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک عظیم نشانی اور عبرت ہے۔